قوم کی توجہ اس وقت مکمل طور پہ اور ہونی بھی چاہیے کورونا وائرس پر مبذول ہے، اور شاید عمران خان حکومت کی بھی توجہ فوکس ہونی بھی چاہیے، اس کی توجہ بھی اس کورونا سے مسائل سے جو منسلک مسائل ہیں اس پر ہے۔ مگر اسی دوران ہماری معیشت کے حوالے سے ایک تشویشناک پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف گزشتہ ایک ماہ کے دوران روپے کی قدر میں ڈرامائی کمی ہو رہی ہے، اور امریکی ڈالر غیر محسوس طریقے سے روپے کے مقابلے میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اسی دوران پاکستان میں ہاٹ منی حالات بدلنے کے ساتھ ہی اڑتی نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ سرکاری طور پر بھی پاکستانی روپے کی جو کیفیت ہے وہ شاید فری فال جیسی ہے۔ کل ڈالر 91 پیسے مہنگا ہو کر 167 روپے 90 پیسے کا ہو گیا تھا۔ آج امریکی ڈالر پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح 168 روپے 30 پیسے تک پہنچا، تاہم ٹریڈنگ کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 167 روپے 76 پیسے میں بند ہوا، جو کہ یقیناً پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت اونچی سطح ہے، اور کبھی اس سے پہلے ہم نے اتنا مہنگا ڈالر نہیں دیکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ماہ قبل یہی ڈالر 154 روپے 44 پیسے کا تھا، یعنی ایک مہینے میں ڈالر 13 روپے 32 پیسے مہنگا ہوا ہے، اور روپے کی قدر میں 8.6% کمی آئی ہے۔ لاک ڈاؤن اور معاشی تنگی کے موجودہ زمانے میں ایک ماہ کے دوران روپے کی قدر میں کمی سے غیر ملکی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 1478 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب اس معاشی ماحول میں ہو رہا ہے جب 2 ماہ میں مہنگائی کی شرح پاکستان میں 4% کم ہوئی ہے، اور وہ 10% رہ چکی ہے۔ شرح سود بھی اب 13.25 سے کم ہو کے تقریباً 11% کے قریب ہو چکی ہے، اور روپے کی بے قدری کا براہ راست اثر پاکستان کی امپورٹ پر بھی پڑ رہا ہے۔ ڈالر مہنگے ہونے سے ملک کو عالمی منڈی میں جو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، LNG کوئلے کی قیمتیں کمی، اس کے علاوہ بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی 80% دالیں باہر سے آتی ہیں، بڑے پیمانے پہ کوکنگ آئل اور اس کے بیجوں کا بیرون ملک سے پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ روپے کی جو گراوٹ ہو رہی ہے، اس سے جو برآمدی غذائی اجناس ہیں، اور یہ دوسری میں نے چیزیں آپ کو بتائی، وہ پاکستان کو جتنا فائدہ مل سکتا ہے اس سے کمی آ رہی ہے۔ ڈالر مہنگا ہونے سے اس وقت سعودی ریال اور UAE درہم بھی 8.5% مہنگے ہو چکے ہیں، جبکہ برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ کے بھی ریٹ 3.5% اور یورپین یورو 5% مہنگا ہو چکا ہے۔ ایک مہینے میں سعودی ریال اب اس وقت 44 روپے 66 پیسے کا ہو چکا ہے، اب اماراتی درہم اب 45 روپے 72 پیسے کا ہے، اور برطانوی پاؤنڈ اب 206 روپے 70 پیسے کا ہو چکا ہے۔ یورو اس وقت پاکستان میں 182 روپے کا ہو گیا ہے۔ تشویشناک صورتحال کتنی تشویشناک ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور ماہر معیشت، کالم نویس اور پاکستان کے سابق سیکرٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود خان کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تکلیف کی ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا کہ کتنی تشویش کی بات ہے کہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنی اس نے قدر کھوئی ہے، 8.5% ہم نے کبھی دیکھی ہے ایک مہینے میں۔ جی کامران صاحب، آپ کی تشویش بجا ہے، اور ابھی ذرا سا دباؤ رہے گا جب تک کہ جو ہم نے کلیدی درخواستیں کی ہیں ورلڈ بینک سے بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بھی، اور IMF سے بھی۔ IMF سے 1.4 بلین کی ہم نے خصوصی امداد مانگی ہے۔ یہ درخواستیں ان کو جلد سے جلد ان کو قبول کرنا چاہیے، اور جو ہماری ضرورت ہے اس کے تحت یہ مدد فراہم کریں۔ یہ وقت ہے، ساری دنیا کے اندر ایسی صورتحال ہے، ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ہر جگہ معیشت جو ہے زبوں حالی کا شکار ہے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار زندگی نہیں چل رہا، پروڈکشن نہیں ہو رہی، آؤٹ پٹ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو ایسی صورت کے اندر اب یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک نعمت خداوندی تھی آئل پرائس کم ہونا، ہمارے ہاں ستمدری بھی دیکھیں کہ ہم نے میرے خیال میں تو بہت دیر کر دی لوگوں کو پاس آن کرنے میں اس کو، اور اب یہ حال ہے کہ ہم تو اس جو گری ہوئی قیمتیں ان پر کچھ درآمد ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مانگ کم ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی، اس کی وجہ سے ایک جو چھوٹی سی بھی جگہ ہے ہمارے پاس سٹوریج کی، وہ پوری ہوئی بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے گا، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تو بڑی موٹی موٹی جو وجوہات ہیں جس جو روپے پہ دباؤ آیا ہے، اس میں ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پچھلے 15 دن تک، ابھی پرسوں شاید منی جو ایکسچینج کمپنیز ہیں، منی چینجز ہیں، ان کو کھولا گیا ہے، اور یہ ایک اچھا خاصا ذریعہ تھا جو کہ اسٹیٹ بینک استعمال کرتا رہا روپے کی قدر کو سنبھالنے میں، اور ظاہر ہے کہ یہاں پر
جو معاملات ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ یقیناً اس سے تھوڑا سا اس کی سپورٹ ملتی ہے، اور یہ شاید ناعاقبت اندیشی تھی کہ ان کو بھی بند کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایک سورس تھی اس نے بھی تھوڑا سا دباؤ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ بے شک، اور مجھے حیرت ہے کیونکہ جب آپ نے سارے مالی نظام سے جڑے ہوئے اداروں کو کھولا تو ان منی چینجرز کو کیوں بند کر دیا گیا؟ چلیں اب یہ کھل گیا ہے، اس سے آسانی ہوگی۔ دوسری طرف آپ کی جو ساری دنیا جہاں سے آپ کے پاس ریمیٹنسز آتے ہیں اس وقت وہ بھی جو ہے معاملہ رکا ہوا ہے لوگوں کے پاس۔ یعنی میں ابھی پڑھ رہا تھا خبر کہ 30-40 ہزار لوگ جو ہیں وہ اسٹرینڈڈ ہیں دبئی میں، ان کے کانٹریکٹس ختم ہو گئے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کل تک وہ جو رقوم بھیج رہے تھے وہ اب نہیں آئیں گی، تو ہمارے ریمیٹنسز کے اوپر بھی ایک ہٹ آنے والی ہے۔ تو میں اس میں کامران صاحب یہی کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ کل سے شروع ہوگا کیش سپورٹ کا آغاز ہوگا۔ اب اس میں تو مطلب بڑی دیر ہو گئی ہے، یہ کام ہمیں مطلب بہت پہلے کر دینے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس کچھ آمدنی ہو، کچھ وہ خرچ کریں، اس سے معیشت چلے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سہ نہیں سکتے اس طرح کے لاک ڈاؤن کو، اور کیونکہ یہ کیفیت ہے تمام کاروبار معیشت کا ہر دروازہ جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، اور ظاہر ہے کہ اب 16-17 دن ہو گئے ہیں، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہمیں ہر صورت میں اس کو کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا ہوگا۔ کامران صاحب اس میں ذرا سا میں تھوڑا سا اختلاف کر رہا ہوں۔ میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ابھی جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے اس کو نہیں ہٹانا چاہیے۔ میں جس بات کی تجویز دے رہا ہوں وہ لوگ بیچارے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس کچھ وسائل نہیں ہیں، ہماری تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو وسیلے پہنچائیں، ان کے پاس ریسورسز پہنچائیں۔ اور یہ 4-5 جو آپ کی صنعتیں ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء سے وابستہ ہیں اور جو اس سے وابستہ ہیں پاور کی سپلائی سے اور ریفائنری آئل اینڈ گیس، انہی کو آپ اس وقت چلنے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب آپ کے شاید علم میں ہو کہ واحد شہر ہے کراچی، نیو یارک میں نہیں ہے، لنڈن میں نہیں ہے، کہ جہاں پر یہ جو فوڈ سپلائیز تھی، جو کہ گھروں پہ فوڈ ڈیلیوریز ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ریسٹورانٹ کرتے ہیں، جس میں دسیوں ہزاروں لوگ بیچارے غریب اس میں انوالو ہوتے ہیں، واحد شہر ہے کراچی جس میں وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، لوگوں کا جینا بالکل ناقابل برداشت کر دیا گیا ہے۔ حمایت کر رہا ہاں صاحب، میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ لوگوں کو پیسے دیں تاکہ وہ اشیاء ضرورت خرید سکیں، اور وہ اشیاء ضرورت اسی وقت خرید سکیں گے جب وہ ایسے اسٹورز میں جا سکے جہاں سبزی مل رہی ہے، جہاں دال مل رہی ہے، جہاں پر چینی مل رہی ہے، جہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں۔ اور ہوم ڈیلیوری تو آپ کو سارے ملک میں جاری کر دینی چاہیے۔ ہوم ڈیلیوری کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہوم ڈیلیوری کو بند کیا گیا ہے، یہ اس کو میں بالکل آپ سے اتفاق کر رہا ہوں۔ لیکن دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہے، میں تو ابھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا ملک ہے سر۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا وسیع تر لاک ڈاؤن ہے، اور اب کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید جو ہے ان کے پاس پیک آ گیا ہو۔ ہمارے پاس تو سر ابھی نہیں آیا۔ آپ کی گفتگو ہو رہی تھی ظفر صاحب سے، وہ میں سن رہا تھا۔ میں ایک دن اچھی خبر آئی ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اس معاملے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اگر احتیاط میں آپ غلطی کریں، احتیاط کرنے میں زیادہ، تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ آفٹر آل ڈاکٹر صاحب، دنیا کا ہر ملک یہ تو کوئی انتظار نہیں کر رہا کہ بہت جب کرونا کے مرض ختم ہو جائیں گے، ہر ملک کسی نہ کسی انداز کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہا ہے، جس کی بہت مالی سکت ہے وہ تک بھی ڈھونڈ رہا ہے، اور جو ہم جیسے کمزور سکت کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ انداز میں اس کی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں کہے گا کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی انداز سے، کیونکہ ہمارے یہاں نہ وسائل ہیں، نہ ہم کسی بھی صورت سے، ہماری ریاست کی سکت ہے کہ لوگوں کو گھر تک پہنچا دیں تو اس سے کیا اچھی بات ہے، مگر جہاں پہنچ بھی رہا ہے وہاں پر بھی جو ہے نا لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ تو اب یہ ڈالر آج 168 کا ہوا ہے، کل 170 کا ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ 175 200 کا ہو جائے گا، تو یہ چیزیں ہم تو سہ ہی نہیں سکیں گے۔ دیکھیے کامران صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔
لیکن میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ صاحب یقیناً چاہتے ہیں کہ یہ کھل جائے، لیکن آپ پورا ملک دیکھ لیجئے، اور ان کا جو چیف CDC کا ہے اور فوشی ہے، اور برطانیہ میں تو یہ گفتگو بھی نہیں ہو رہی کہ کھولا جائے، اسپین میں نہیں ہو رہی، اٹلی میں نہیں ہو رہی، فرانس میں نہیں ہو رہی۔ انڈیا کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کو کلوز کریں۔ میں اب آپ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے، یعنی یہ جو دباؤ ہے، ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے $10 بلین سے زیادہ کے آپ کے پاس ریزرو ہیں۔ میری تو گزارش یہ ہوگی کہ یہ کیونکہ بالکل حادثاتی معاملہ ہے، تو اسٹیٹ بینک کو تھوڑا سا اور پیچھے بھی اس نے 2-3 مرتبہ سپورٹ کیا ہے، اور اسے چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے، کیونکہ آگے چل کر اس کے پاس ریزروز کے لیے مدد آنے والی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وقار مسعود خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔